السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سہوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ چیف جسٹس کے حوالے سے ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف حکومت نے ایک ریفرنس لانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی منظوری آج پارلیمنٹ میں دی گئی ہے۔ اور یہ ریفرنس جو ہے وہ ان کے اس کنڈکٹ کے حوالے سے لایا جا رہا ہے جو گزشتہ دنوں میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے فیصلوں میں ظاہر کیا ہے۔ حکومت کا خیال یہ ہے، اور خاص طور پر جو ہے پارلیمنٹ کے ارکان کا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس اس وقت جانبدارانہ فیصلے کر رہے ہیں اور ایک پارٹی کو ریلیف دے رہے ہیں اور اس کے کو انڈیو فیور کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری بحث جو ہے وہ اس حوالے سے پارلیمنٹ میں آج ہوئی ہے، اور اس میں جب بحث کی گئی مختلف ارکان کی جانب سے، تو جن میں خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں، اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے صلاح الدین صاحب اور قائد حزب اختلاف راجہ ریاض صاحب اور اختر مینگل صاحب، اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ جو ارکان پارلیمنٹ جنہیں مدعو کیا، دعوت دی گئی خطاب کے لیے اسپیکر کی جانب سے، ان سب نے متفقہ طور پر اس بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی کہ چیف جسٹس صاحب کا جو کنڈکٹ ہے، جو طرز عمل ہے، وہ انصاف کے متقاضی نہیں ہے، بلکہ اس میں جانبداری جھلکتی ہے۔ اور اس لیے پارلیمنٹ اس پر اپنے تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کر رہی ہے۔ اور اس کے آگے کیا نتائج نکلیں گے، اس لیے کہ جوڈیشل کونسل جو ہے وہ بھی چیف جسٹس کی سربراہی میں ہی کام کرتی ہے، تو آگے اس ریفرنس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن جس وقت تک ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت تک یہ ریفرنس فائنل ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور کمیٹی اس ریفرنس کا ڈرافٹ تیار کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو 9 مئی کو ایسے دہشت گردی کے اور شرپسندی کے واقعات پیش آئے، اور ان واقعات کے بعد جب یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہو گئی تو احتساب عدالت کی جانب سے ایک 7 روزہ ریمانڈ بھی دے دیا گیا، اور اس گرفتاری کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے قانونی بھی قرار دے دیا گیا۔ لیکن عمران خان کی اس گرفتاری کو اگلے ہی روز جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے ایک پٹیشن یا ایک اپلیکیشن دائر کی گئی، اور اس دائر اپلیکیشن پر ایمرجنسی میں جو ہے ایک بینچ تشکیل دیا گیا، اور ودن آورس جو ہے یہ بینچ ایکٹیو بھی ہوا، اور اس میں جو ساتھی جج تھے ان کے یہ سوالات کو ایک طرف رکھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے نہ صرف یہ کہ عمران خان کو دوران ریمانڈ اپنی عدالت میں طلب کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کیا، انہیں خوش آمدید کہا، ان کے لیے خیر مقدمی کلمات کہے، اور اس کے بعد انہیں یہ کہا کہ آپ آج ہمارے مہمان ہیں، اور آپ کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہے، آج ہمارے آپ مہمان ہیں، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں اور سو جائیں، اور صبح اسلام آباد ہائی کورٹ جا کر اپنی ضمانت کے سلسلے میں رجوع کریں۔ اور پھر اگلے دن جب وہ ہائی کورٹ پہنچے تو ہائی کورٹ میں یکے بعد دیگرے 4 بینچوں کی جانب سے یا 3 بینچوں کی جانب سے انہیں جو ہے مستقل ضمانت پر ضمانت، ضمانت پر ضمانت، ضمانت پر ضمانت ملتی رہی، اور آخر میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مجھے باہر جو ہے وہ رینجرز
اور اتھارٹیز کھڑی ہوئی ہیں اور وہ غالباً مجھے گرفتار کریں گے کسی نئے کیس میں، تو عدالت نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ایک بلینکٹ جو بیل ہے وہ بھی فراہم کی، اور یہ کہا گیا کہ پیر تک عمران خان کو کسی بھی جو مقدمہ درج ہے یا آگے درج ہونے والا ہو کسی میں بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور پیر کو وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ تو اس کے بعد وہ ماشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے، اور لاہور ہائی کورٹ میں آج ان کا کی ضمانتوں کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے، اور یہی توقع اور امید ہے جو پچھلے عدالتی کارروائیاں ہیں ان میں کے مطابق کہ انہیں آج بھی ضمانتیں مل جائیں گی، اور ان کی اہلیہ کو اب تک جو ہے وہ ایک حفاظتی ضمانت مل چکی ہے، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر 2:15 تک وہ حاضر نہیں ہوئی تو میں 2:16 پر ان کی ضمانت منسوخ کر دوں گا، لیکن 10 منٹ بعد جب وہ پہنچی تو کمال مہربانی کرتے ہوئے جج صاحب نے ان کو یہ ضمانت بھی فراہم کر دی، گویا اپنے ہی کہے کو جج صاحب نے سٹیپ ڈاؤن کر کے اور ان کو ایک ریلیف دے دیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کو جو عدالتی جو طرز عمل ہے اس پر جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی اور جو دیگر حلقے ہیں، جو قانونی حلقے ہیں، جو سیاسی حلقے ہیں، یا جو عوامی رد عمل ہے، اس کو بھی کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، یا یہ محسوس کیا گیا کہ شاید یہ جو ہے ایک خاص جانبداری کا طرز عمل ہے جو عدالتوں کا طریقہ کار عموماً نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ سب قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہو رہا ہے یا ماورائے آئین ہو رہا ہے، اس کا فیصلہ بھی عدالتوں نے ہی کرنا ہوتا ہے، تو اس پر ہماری کیا رائے ہو سکتی ہے، ہم تو اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ لیکن بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ایک شدید رد عمل جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جانب سے، پی ڈی ایم کے سربراہ جو جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی ہیں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آیا، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے اس کنڈکٹ کو نہ صرف یہ کہ تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ اب اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ پیر کو سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی دھرنا ہوگا، اور چیف جسٹس کے رویے کے خلاف احتجاج کیا جائے گا، اور پھر آج صبح یہ دھرنا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور پورے پاکستان سے لوگ جو ہے اس دھرنے میں شریک ہو رہے ہیں، جن میں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون، اے این پی اور پیپلز پارٹی کے کارکن بھی شریک ہو رہے ہیں۔ اس دھرنے کا آگے کتنے دن کا منظرنامہ ہوگا یہ ابھی طے نہیں، لیکن آج ایک سماعت ہونی تھی سپریم کورٹ میں 14 مئی کو الیکشن ہونے کے حوالے سے، اور وہ سماعت جو ہے آج ہوئی، لیکن وہ سماعت تھوڑی دیر کے لیے ہوئی، اور توقع تو یہ تھی کہ یہ سماعت بھی اسپیڈی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے فیصلے بھی ایسے آ رہے تھے جن کی ریومرز اور جن کی افواہیں تھیں یا جن کی قیاس آرائیاں تھیں کہ آج وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جائے گا، توہین عدالت کا مقدمہ اور نوٹسز جاری ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ وزیر اعظم کو، جیسے 2 سابقہ وزیر اعظم پہلے گھر بھیجے جا چکے ہیں، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف صاحب، آج شہباز شریف صاحب کی باری آئے گی۔ اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں فواد چودھری، وہ متعدد بار یہ بات کہہ بھی چکے تھے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو فیصلے آتے ہیں ان کا بھی کسی حد تک جو ہے اس کے قریب کی پیش گوئیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو فواد چودھری کی پیش گوئی کے مطابق آج اس بات کا بڑا امکان تھا کہ شاید توہین عدالت کا معاملہ چلے گا، اور اس میں
शहबाज शरीफ घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अदालत का जो तर्ज अमल था वो आज थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आया। और जो चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स दौरान समाअत चलते रहे, उनमें बहुत सारा नरम रवैया देखने में आया, और दोबारा उन्होंने जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जो है अटार्नी जनरल साहब को और पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए, देखा जाए, खोला जाए, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल इस छोटी सी समाअत या इस मुख्तसर सी समाअत के बाद ये आइंदा एक हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। तो गोया अभी एक हफ़्ता तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कोई फ़ैसला आना है नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने जिस तरह से आज एक्टिविज़म का मुजाहरा किया है, उससे लगता है कि अदलिया और मुकन्नना के दरमियान ये जो जंग है, या ये जो महाज आराई है, या ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है, ये देखें कहाँ जाकर ठहरती है। क्योंकि अदलिया अपने रवैये पार्लियामेंट अपने अल्फाज से एक दूसरे को देख रही हैं और एक दूसरे का सामना कर रही हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर देखते हैं तो जो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से इमरान खान को रिलीफ दिया गया था, और उसके बाद जो अदालतों ने उन्हें ज़मानतें फराहम की थी, उसके बाद वो एक बाकायदा फातह के तौर पर जो है वो लाहौर पहुँचे। और लाहौर पहुँचने के बाद न सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी इस फतह का जश्न मनाया, सारी रात वहाँ पर जो है वो खूब हंगामा रहा है, रक़्स व मौसीकी रही और खूब जश्न मनाया गया। और उसके बाद उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो जनरल और उसके बाद उन्होंने बराह रास्त अपनी तोपों का रुख जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ कर दिया, जो पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज के सरबराह हैं। और उन्होंने कहा कि उनका जो मुकाबला है, या उनकी जो जंग है, या उनका जो हदफ है, वो एक शख्स है, और वो शख्स जनरल आसिम मुनीर हैं। तो ये उनकी जानिब से एक तरह से पहले वो मुख्तलिफ़ अदारों के सरबराह हों और मुख्तलिफ़ इदारों की जो अफसरान हैं उनके बारे में कोई ना कोई अपनी जो है रायज़नी करते रहे हैं। लेकिन चूँकि वो इससे पहले भी बड़ी फ़ौज के सरबराह बाजवा साहब पर बेतहाशा तनकीद कर चुके हैं, लेकिन मौजूदा चीफ साहब को उन्होंने अभी तक इस तरह से अपने वाशगाफ अल्फाज में नहीं लिया था। लेकिन इस शील्ड के बाद और इन ज़मानतों के बाद उन्होंने जनरल साहब को भी अब अपनी गुफ्तगू में अपना हदफ बना लिया है। तो ये क्या सूरत हाल होती है, क्या नहीं होती है। दूसरी तरफ ये कि 9 तारीख़ को जब उनकी गिरफ़्तारी हुई थी, उसके बाद जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मियांवाली, फैसलाबाद और मतलब पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जो ख़ास तौर पर जो दिफाई तनसीबात थी और जो दिफाई इदारों के लोग थे, उनको जिस तरह से दहशतगर्दी और शरपसंदी का निशाना बनाया गया था, उसको अब जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और उसमें मुलव्विस तमाम लोगों को, जिनमें सियासी रहनुमा से लेकर और सियासी कारकुन तक और वो शरपसंद अनासिर जो भी उसमें मुलव्विस थे, उनकी न सिर्फ ये कि शनाख्त की जा रही है उन फुटेज के ज़रिए जो सोशल मीडिया पर दस्तयाब हैं, बल्कि उनका एक इश्तहार भी दिया जा रहा है कि अगर किसी भी शख्स को ऐसे किसी शरपसंद के बारे में मालूम हो जो किसी भी तौर पर इन वाक़यात में मुलव्विस रहा है, इन दहशतगर्दी के वाक़यात में शरीक रहा है, उन्हें जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यही सूरत हाल जो है वो बड़ी फ़ौज के यही सूरत हाल इसी सूरत हाल
بالکل اسی عزم کا اعادہ جو ہے وہ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جناح ہاؤس کے دورے کے موقع پر کیا گیا، اور اسی عزم کا اظہار جو ہے وہ بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کی جانب سے پشاور کور کے دورے کے موقع پر کیا گیا کہ جن شرپسندوں نے یہ سب کارروائیاں کی ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور ان کے اسپیڈی ٹرائل ہوں گے اور انہیں سزاؤں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ساتھ ہی پنجاب اور سندھ میں جو ہے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی جا چکی ہیں، بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ پاکستان بھر میں جہاں جہاں بھی شرپسندی کی یہ کارروائیاں ہوئی ہیں وہاں سب جگہ ہی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن پنجاب اور سندھ میں جو وزراء اعلیٰ ہیں، یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، اور سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب، دونوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ املاک جلائی ہیں، جن لوگوں نے سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے تنصیبات پر حملے کیے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی طرف سے ایک بڑی بریفنگ بھی دی گئی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جو ان واقعات میں ملوث ہیں، اور ان لوگوں کو جو ان واقعات میں ملوث تھے ان کو جو اور ان لوگوں کو جو ان واقعات میں ملوث تھے ان کی نشاندہی کرنے والوں کو سرکاری طور پر انعام دیا جائے گا اگر وہ ان لوگوں کی نشاندہی کریں گے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی طرف سے بھی یہ واضح پیغام دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، بلکہ انہوں نے اسمبلی فلور پر بھی اور میڈیا ٹاک میں بھی یہ بات کہی کہ چوہے اپنی کارروائیاں کر کے اب بلوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی وہ باہر آئیں گے ان کو پکڑ لیا جائے گا، اور ان سے جو انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، جو انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، اس پر ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور انہیں سزاؤں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال نے ویسے تو ایک کنسنسس پیدا کر دیا ہے ملک میں، اور عام آدمی جو ایک یہ دیکھتا تھا کہ کوئی سیاست ہو رہی ہے اور سیاست ہو رہی ہے، لیکن اب یہ پتہ چل گیا انہیں کہ سیاست کے آڑ میں ایک دہشت گردی کا جو بازار آج گرم ہوا ہے، تو یہ ملک کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کی جانب سے اس کی شدید مذمت کی جا رہی ہے، اور پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے ملک بھر میں جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جلسے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو ایک احساس تحفظ دینے کے لیے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ملک قائم ہے تو انہی وردی والوں کی وجہ سے، انہی فوجیوں کی وجہ سے قائم ہے، جن کی وجہ سے وہ سرحدوں پر جاگتے ہیں تو ہم یہاں اپنے گھروں میں سوتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کرنا ضروری ہے، اور جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو ملک کے دفاع کو کمزور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ عوام اپنا تعلق توڑیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو اس ملک میں اس وقت جاری ہے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔